السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے امریکہ کے صدر سے ان کے بھائی رابرٹ ٹرمپ کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ لبنان کی وسیع تر ستائش و تعریف کی فضا میں قطری ہلال احمر نے بندرگاہ کے سانحے میں فوری مدد کے منصوبے کا نفاذ شروع کر دیا ہے۔ فلسطین نے امارات سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ امارات و اسرائیل کے درمیان عنقریب سفیروں کا تبادلہ ہونے والا ہے اور ان کے درمیان پارٹنرشپ اور شراکت کے پہلے سودے یعنی کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور ایران نے علاقے میں متوقع عدم استحکام کی ذمہ داری ابوظبی پر عائد کر دی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دوست ملک ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام ان کے بھائی رابرٹ ٹرمپ کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی دوست ملک ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر کے نام ان کے بھائی کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی امریکی صدر کے نام ان کے بھائی کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ جمہوریہ لبنان میں قطر کے سفیر جناب محمد حسن الجابر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ قطر لبنان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ بات انہوں نے لبنانی فوج کے کمانڈر جنرل جوزف آن کے ساتھ ملاقات کے دوران کہی، جبکہ لبنانی اہلکار نے بھی لبنانیوں کی مدد اور بڑی تعداد میں وہاں طیارے ارسال کرنے کے قطری موقف کی تعریف کی ہے۔ ان طیاروں کے ذریعے وہاں کئی اسپتال اور مکمل طبی ساز و سامان روانہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے متاثرین کی تلاش اور بچاؤ کے کام کی بھی تعریف کی۔ تو لبنان ایک برادر ملک ہے اور اس کی مسلسل مدد کی جا رہی ہے۔ بیروت میں دوسرے فیلڈ اسپتال کے افتتاح کے بعد اب قطری ہلال احمر سوسائٹی نے اعلان کر دیا ہے کہ بیروت کی بندرگاہ کے دھماکے سے پیدا ہونے والے سانحے میں فوری امداد کی مہموں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ لبنان کی ہلال احمر سوسائٹی کے ساتھ مل کر شروع کیا گیا ہے، اور یہ اس مہم کا ایک حصہ ہے جس کا نام رکھا گیا ہے لبنان ہمارے دلوں میں ہے، اور قطر ویلفیئر سوسائٹی بھی اس مہم میں شریک ہے۔ مدد کرنے والے قطری ہاتھ خیر و بھلائی کے ساتھ اپنے تمام بھائیوں اور دوستوں تک پہنچ رہے ہیں۔ جمہوریہ کینیا میں قطری سفارت خانے نے کینیا میں کورونا کی وبا کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے میں مدد دینے کے لیے قطر ویلفیئر کی جانب سے فراہم کی گئی طبی امداد وہاں پہنچا دی ہے۔ کینیا میں قطر کے سفیر جناب جبر بن علی الدوسری نے ایک سرکاری تقریب کے دوران یہ طبی امداد کینیا کے حوالے کی ہے۔ قطر میں کورونا کی تازہ ترین صورتحال میں یہاں کی وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 271 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 289 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس وبا سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 111,794 ہو گئی ہے۔ ایک اور مریض وفات پا گیا ہے۔ کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں قطر غیر معمولی کامیابی حاصل کر رہا ہے،
اور اس وقت بھی صحت کے اداروں کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اس وائرس کی ایک نئی لہر سے بچنے کے لیے تمام تر احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات کی پابندی کی جائے، خاص طور پر کہ دنیا کے متعدد ملکوں میں اس وائرس کی نئی لہر کے آ جانے کے اشارے مل رہے ہیں۔ اب جبکہ ملک میں نیا تعلیمی سال شروع ہونے والا ہے تو اس حوالے سے بھی بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ نووا کورونا وائرس کی فضا میں نیا تعلیمی سال شروع کرنے اور طلباء کی کلاسوں میں واپسی کے لیے کیا کیا احتیاطی اقدامات کیے جائیں۔ شیخ ڈاکٹر محمد بن حمد آل ثانی نے اس واپسی کی تفصیلات کا انکشاف کیا ہے۔ قطر کی کوشش ہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام کی کوششوں میں مزید اضافہ کر دیا جائے، جبکہ دنیا کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں اب اس وقت اس وائرس سے متاثر ہو جانے والوں کی تعداد 22 ملین کے قریب ہو گئی ہے۔ متعدد ملکوں نے ان کے ہاں اس وبا کے دوبارہ پھیل جانے کی وجہ سے نئی تدابیر اور نئے اقدامات نافذ کر دیے ہیں۔ اس دوران میں روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس وائرس کے خلاف نئی ویکسین لگانے کے لیے ایک مہم شروع کر رہا ہے اور یہ مہم 2 مرحلوں پر مشتمل ہوگی۔ اب ایک مرتبہ پھر لبنان کی طرف واپس چلتے ہیں، جہاں کے صدر میشیل عون نے کہا ہے کہ بیروت کی بندرگاہ میں ہونے والے دھماکے کی وجوہات اور اسباب جاننے کے لیے تمام تر مفروضوں اور امکانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ لبنان کے اٹارنی جنرل نے اس دھماکے کے سلسلے میں 25 افراد پر الزامات لگائے ہیں اور ان میں سے 19 افراد اس وقت حوالات میں بند ہیں۔ آج کے اس نشریے میں اب ابوظہبی اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے قیام پر مسلسل ہونے والے رد عمل پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ فلسطینی پریزیڈنسی کے ترجمان نبیل ابو ردینا نے کہا ہے کہ القدس اور اس کی مقدسات کے ساتھ کھلواڑ یوں ہی نہیں جانے دیا جائے گا۔ فلسطینی فتح تحریک کے سیکرٹری جنرل جبریل رجوب نے بتایا ہے کہ انتظامیہ نے امارات سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ تعلقات کے قیام کی پالیسی کا نفاذ لگتا ہے کہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ اس سلسلے میں اسرائیلی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل اور امارات کے درمیان ایک سمجھوتے پر دستخط کر دیے گئے ہیں، جس کے تحت طبی تحقیقات کو فروغ دیا جائے گا، اور اس سمجھوتے پر ابوظہبی میں دستخط کیے گئے ہیں۔ امارات کی خبر رساں ایجنسی نے اس طبی سمجھوتے کو اسٹریٹجک تجارتی سمجھوتا قرار دیا ہے۔ ادھر اسرائیل کے سرکاری ریڈیو نے امارات کے ایک بڑے سفارتی اہلکار کا یہ قول نقل کیا ہے کہ بہت ہی جلد تل ابیب اور ابوظہبی کے درمیان سفارت خانے کھول دیے جائیں گے۔ تو اسرائیل اور امارات کے درمیان تعلقات کے قیام پر فلسطینیوں کی جانب سے وسیع پیمانے پر مذمت کی جا رہی ہے۔ فلسطینی سرکاری، عوامی اور نمایاں تحریکوں مثلا حماس تحریک، فتح تحریک اور جہاد اسلامی، ان سب تحریکوں کا کہنا ہے کہ امارات نے القدس، مسجد اقصی اور مسئلہ فلسطین کے ساتھ خیانت کی ہے۔ مذمتوں پر مشتمل رد عمل میں ہی ایران کے وزیر دفاع میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا ہے کہ اسرائیل کے لیے اس علاقے کے دروازے کھول دینے سے اس علاقے میں سیکیورٹی عدم استحکام کی شکار ہو جائے گی اور اس کی ذمہ داری امارات کو اٹھانا پڑے گی۔ سامعین، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے، صرف 5 سیکنڈ باقی ہیں۔ خبروں کا نشریہ جاری ہے۔ مشرق وسطی کے علاقے میں کشیدگی کی صورتحال میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ان کا ملک بحر روم کے مشرقی حصے میں تیل اور گیس کی تلاش کی سرگرمیاں جاری رکھنے کا عزم کیے ہوئے ہے اور اسے
معمولی سا بھی تنگ کیے جانے کا ضروری جواب دینے میں کسی تردد کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ ادھر یونانی حکومتی حلقوں نے اس علاقے کے حالات و واقعات پر یورپی یونین کے رویے پر اپنی مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ ایران نے اس امر کا خیر مقدم کیا ہے کہ بین الاقوامی سلامتی کونسل نے ایران پر عائد ہتھیاروں کی پابندی میں توسیع کے امریکی بل کو مسترد کر دیا ہے۔ ایران نے زور دے کر کہا ہے کہ واشنگٹن اب اس وقت جتنا تنہا ہو گیا ہے اتنا پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان عباس موسوی نے سلامتی کونسل کی جانب سے مسترد کر دیے جانے کو واشنگٹن کی شکست قرار دیا ہے۔ اس کے بالمقابل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کا ملک اگلے ہفتے حرکت میں آئے گا تاکہ ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے کی اس شق کو فعال کیا جائے جس میں ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ امریکی صدر نے ایران سے متعلق اس سربراہ کانفرنس میں شرکت کو بعید الامکان قرار دیا ہے جس کی تجویز ان کے روسی ہم منصب نے پیش کی تھی۔ اور اس نشریے کی آخری خبر میں بتایا جا رہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے دباؤ کی شکار ہونے والی ٹک ٹیک ایپ آخری شکار نہیں ہے، بلکہ اب امریکہ کے صدر نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ چین کی سب سے بڑی الیکٹرانک کمپنی علی بابا پر امریکہ میں پابندیاں عائد کر دی جائیں۔ اس سے چند دن قبل امریکی صدر نے کہا تھا کہ امریکہ میں شارٹ ویڈیو کی اس ایپ ٹک ٹیک پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے امریکی صدر سے ان کے بھائی رابرٹ ٹرمپ کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ لبنان کی وسیع تر ستائش و تعریف کی فضا میں قطری ہلال احمر سوسائٹی نے بندرگاہ کے سانحے میں فوری مدد کے منصوبے کا نفاذ شروع کر دیا ہے۔ فلسطین نے امارات سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ امارات میں اور اسرائیل کے درمیان عنقریب سفیروں کا تبادلہ ہونے والا ہے اور ان کے درمیان پارٹنرشپ اور شراکت کے پہلے سودے یعنی کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور ایران نے علاقے میں متوقع عدم استحکام کی ذمہ داری ابوظبی پر عائد کر دی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا